فقی مسئلہ نمبر 32، کیا قربانی کے دن قربانی کے گوشت سے روزہ کھولنا چاہیے یا قربانی کے گوشت کے بغیر بھی ناشتہ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں پہلے تو اس بات کو سمجھ لیں کہ عید کے دن روزہ ہوتا ہے یا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مشکات میں حدیث ہے 2048 نمبر 2048، کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن، یہ دو دن ہیں مسلمانوں کی عید کے، ان 2 دنوں میں روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ آپ نے منع فرمایا کہ ان 2 دنوں میں روزہ نہیں رکھنا۔ پھر مشکات میں حدیث ہے 1433 نمبر 1433، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ عید الفطر کے موقع پر طاق عدد میں کھجوریں کھا کر عیدگاہ کی طرف جایا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ پھر مشکات میں حدیث ہے 1440 نمبر 14440، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے روز کچھ کھا کر جایا کرتے تھے اور عید الاضحیٰ کے دن عید کی نماز پڑھ کے واپسی پر آ کر کچھ کھایا کرتے تھے۔ تو اس سے لوگ یہ نا جن کے ایک متھ ہے وہ میں مشہور ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ کے دن عید کی نماز جو سے پہلے جو ہے نا وہ کچھ نہیں کھاتے تھے، جبکہ چھوٹی عید میں تو عید کی نماز سے پہلے آپ کھا کر جایا کرتے تھے۔ وہ بیسیکلی یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتاتے تھے کہ روزے ختم ہو گئے ہیں، کیونکہ ظاہر رمضان مبارک میں روز سحری کر لیتے، اس کے بعد کچھ نہیں کھاتے پیتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے روز عید کی نماز سے پہلے کچھ کھاتے تھے تاکہ پتہ ہو چل جائے کہ روزے ختم ہو گئے ہیں، پھر آپ عید کی نماز پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ عید الاضحیٰ کے روز یہ تھا اصل میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ یہ عام روٹین چل رہی ہے، لوگ کھاتے پیتے ہیں، عام روٹین چل رہی ہے، تو اس لیے آپ عید سے پہلے کچھ نہیں کھاتے تھے بلکہ عید کی نماز پڑھتے، پھر اپنا جو قربانی کا جانور اس کو ذبح کرتے، پھر آپ کچھ تناول فرمایا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس عمل کو عید کی نماز کے بعد کھانے کے عمل کو لوگوں نے بعد میں روزے کی شکل دے دی، اور بعض لوگوں نے کیا کیا کہ سحری کر لینی صبح کے وقت، پھر عید کی نماز پڑھ کے آ کے کھانا کھانا اور کہنا ہم نے جو منی روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو یہ اسلام میں کوئی ثابت نہیں ہے۔ وہ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ تھا، مشکات میں دی تھا 2555 کا نمبر 2555، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر یمن سے 100 اونٹ منگوائے حضرت علی سے، 63 آپ نے اپنی مبارک دست مبارک سے ذبح کیے، نہر کیے، اور باقی 37 حضرت علی نے ذبح کیے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو 100 اونٹ سے ان ہر ایک اونٹ سے ایک ایک بوٹی لی اور پکائی صاحب نے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی نے ساتھ بیٹھ کر اس یعنی کہ قربانی کے جانوروں کا جو گوشت تھا اس گوشت کو کھایا اور شوربہ پیا۔ اس میں یہ چیز ملتی ہے کہ قربانی والے دن اپنے جانور سے پہلا دن کا ناشتہ کرنا، پہلا کھانا کھانا، یہ سنت ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی چیز کو لوگوں نے پھر روزے کی شکل دے دی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی پہلے صبح عید کی نماز پڑھتے، عید کی نماز پڑھنے کے بعد اگر قربانی کا جانور ذبح کرتے، پھر اس پہ تناول کرتے، ناشتہ کرتے۔ اسی چیز کو لوگوں نے روزے کی شکل دے دی کہ کیونکہ صبح سحری کر لیں اور جب پھر عید کی نماز پڑھ کے بعد میں آگے کچھ کھا پی لیں، اور اتنا دورانیہ آپ کا چھوٹا روزہ ہو جائے گا، منی روزہ جس کو کہتے ہیں۔ یہ بالکل غلط ہے۔ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقصد تھا کہ آپ نے عید کے دن اپنے قربانی کے جانور سے پہلا ناشتہ کرنا، یہ سنت اور افضل عمل ہے۔ تو اس میں یہ بھی ہے کہ یہ کیونکہ یہ عام روٹین چل رہی ہوتی ہے، اور ان دنوں میں ویسے بھی روزے کی کوئی بات نہیں ہوتی۔ عید الفطر کا موقع یہ تھا پہلے عید کی نماز سے پہلے کھانے کا، طاق عدد کھجوروں، یہ مقصد تھا کہ لوگوں کو پتہ چل جائے روزے ختم ہو گئے ہیں۔ عید الاضحیٰ کے جو دن ہیں ان میں کون سے روزے کی بات ہوتی ہے، عام دن ہوتے ہیں۔ تو یہ عمل افضل ہے کہ عید الاضحیٰ کے دن آپ اپنی قربانی کے جانور سے روزہ وہ پہلا ناشتہ تناول کریں، یہ افضل عمل اور سنت عمل ہے۔ روزہ ان 2 دنوں میں نہیں ہے، منع فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ عید الفطر کا دن۔ اب ایک بندہ ہے اس کے یعنی کہ تو آپ نے گھر میں جانور اپنا ذبح کیا، پھر تو آپ عید کی نماز پڑھ کے آ کر ذبح کر کے 12 تک اس کو تیار کر کے تو پہلا ناشتہ یعنی کہ کر سکتے ہیں آپ اپنے جانور کے ساتھ، اور اس سنت فضیلت سے عمل حاصل کر سکتے ہیں، فائدہ۔ لیکن اگر آپ نے کہیں حصہ ڈالا ہے، وہ گوشت ملتا ہے آپ کو شام کو 6-7 بجے، تو سارا دن تو آپ بھوکا نہیں رکھ سکتے، وہ تو پھر ایک روزے کی کیفیت بن جائے گی۔ تو یہ ترمذی میں حدیث ہے 773 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عرفہ، یوم نحر، ایام تشریق فرمایا یہ دن کھانے پینے کے ہیں اور عید کے دن ہیں، یعنی کہ جو عید کے دن ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کھانے پینے کے دن ہے، ان میں کھاؤ پیو، بھوکے نہ رہو، یعنی کہ روزہ وغیرہ اس میں کچھ نہیں ہے، کھاؤ پیو۔ تو اب ایک بندے کی جو قربانی ہوتی ہے شام کو 6-7 بجے، تو وہ سارا دن بھوکا تو نہیں رہے گا، وہ کھائے پیے۔ اگر اس کی یہ نیت ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قربانی کے جانور سے پہلا ناشتہ کرنا پسند کرتے تھے اور یہ سنت عمل ہے، تو وہ بھی شام کو 6-7 بجے، سارا دن نہیں کچھ کھاتا، 6-7 بجے یعنی کہ اپنا اسی قربانی کے جانور سے ناشتہ کرتا ہے، گوشت کھاتا ہے اور اس سنت پر عمل کرتا ہے، یہ سوچ کر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اپنے قربانی کے جانور
سے ہی پہلا ناشتہ کیا کرتے تھے تو اس کو بھی عمل و ثواب ملے گا. اگر وہ ویسے بھی کھاتا پیتا ہے تو پھر بھی وہ عمل و ثواب ہی ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرامین ہے کہ یہ عید کے دن جو ہے وہ کھانے پینے کے دن ہے, بھوکے رہنے کے نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے شام کو 6-7 بجے جہاں اس کو حصہ ملتا ہے آ کر پکا کر کھاتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اپنے نبی کی سنت پر عمل کیا, اس کا بھی اجر اس کو ملے گا. ٹھیک ہے, تو ان دنوں میں روزہ بالکل نہیں ہوتا, صرف یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن عید کی نماز سے پہلے طاق عدد میں کھجوریں کھاتے, یہ اعلان کرتے ہیں کہ روزے ختم ہیں. عید الاضحیٰ کے موقع پر کیونکہ ویسے ہی آپ عام روٹین ہوتی ہے تو آپ قربانی کا جانور ذبح کرتے, اس جانور سے پہلا ناشتہ تناول فرماتے, اور یہ ایک افضل سنت عمل ہے.